4 عورتوں سے کبھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ جو 4 قسم کی عورتیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کا کہیں سے رشتہ آتا ہے تو ان چیزوں کو پرکھ لینا چاہیے نکاح کرنے سے پہلے۔ نمبر 1، جو عورت اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کسی سورس کے ذریعے سے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ناقدری کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، اور پھر اس لڑکی کا رشتہ آپ کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ اس لڑکی سے بالکل بھی نکاح مت کیجیے، اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ آپ کی کیا ہوگی؟ جسے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی لت لگ گئی ہو، جسے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ناقدری کی عادت پڑ گئی ہو، تو وہ عادت کا چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آئے گی، جس طریقے سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتی تھی آپ کی بھی ایسی ہی نافرمانی کرے گی۔ تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، پھر اس کا رشتہ آپ کے لیے آتا ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وہ عورت جو ہر وقت تنگی کی شکایت کرتی رہتی ہے کہ اس گھر میں کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ملتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جبکہ اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی ہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا ہے، اس کے باوجود یعنی کہ ہر چیزیں اس کے پاس فراہم ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کی شکوے شکایتیں اس کی زبان پر رہتے ہیں، تو ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تنگی کا بڑا یعنی کہ تنگی کو لے کر کے اور گھر کے اندر کسی بھی طرح کی پرابلمز کو لے کر کے وہ بڑا شور گل کرتی ہے اور تنگی کی شکایتیں کرتی رہتی ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اور پھر اس کا رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، تو ایسی عورت سے شادی نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، وہ عورت جو جھوٹ بولنے کی عادی ہو، یعنی جسے بات بات پر جھوٹ بولنا پڑتا ہو، عادت ہو اس کی، جھوٹ بولے بغیر وہ کام نہ چلاتی ہو، یعنی جب بھی اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہو، تو جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ جھوٹی لڑکی ہے، یہ جھوٹی عورت ہے، اور پھر اس کا رشتہ آپ کے یہاں آ جاتا ہے، تو ایسی لڑکی سے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی آپ کو دھوکے میں رکھے گی، جھوٹ بولے گی، اور آپ کو جو ہے اس جھوٹ کے پیچھے ہی آپ کو نقصان پہنچائے گی، تکلیف پہنچائے گی، بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آنی چاہیے، آپ کو پتہ لگنا چاہیے، وہ نہیں بتائے گی، آپ پوچھیں گے تو وہ جھوٹ بول کر کے ان کو چھپائے گی، تو بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے گھر کے اندر نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جو جھوٹ ہی نہ چھوڑے اور جھوٹ بولنے کی جسے عادت ہو تو اس کے ایمان کا بھی کوئی یعنی کہ اعتبار نہیں ہے۔ تو جو عورت جھوٹ بولنے کی عادی ہو، کبھی آج جھوٹ بول دے تو دوسری بات ہے، لیکن کسی کو مسلسل عادت ہی ہے جھوٹ بولنے کی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی ہے اور اس کے باوجود آپ کے پاس اس کا رشتہ آتا ہے، تو ایسی عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، وہ عورت جو ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہو، یعنی کہ اس کے گھر والے اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس لا کر کے دیتے ہوں، اور پھر بھی وہ کہتی ہو کہ کیا لے کر کے آئے ہو، اچھا کھانا اس کو فراہم کرتے ہوں، پھر بھی وہ یہ کہتی ہو کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی اس کو چیز دی جائے وہ ناشکری ہی ناشکری کرتی ہو، کسی کا احسان نہ مانتی ہو، ہر وقت ناشکری میں لگی رہتی ہو، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی عورت ہے کہ یہ ہر کسی کی ناشکری کرتی ہے اور ناشکری کی اس میں عادت ہے، تو ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ کل کو چل کے اگر آپ ساری کی ساری آمدنی، ساری کی ساری تنخواہ، سیلری اس پر خرچ بھی کر دیں گے، تب بھی وہ آپ کی ناشکری ہی کرے گی اور یہی کہے گی کہ اس گھروائے میں آ کر کے مجھے ملا ہی کیا ہے، تو اس لیے ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔